صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند عالم کا یہ عظیم مہینہ جو اپنے ساتھ بہت سی نعمتیں لے کے آیا ہے، خصوصاً وہ نعمت جسے ہم قرآن مجید کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ مہینہ قرآن مجید کے بہار کا مہینہ، جتنی تلاوت اس مہینے میں کی جاتی ہے کسی اور مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی. لیکن اتنی تلاوت ہونے کے بعد ہماری زندگی میں کسی طرح کا بدلاؤ، ہماری زندگی میں کسی طرح کا انقلاب نہیں آتا. ایک مہینے کے بعد ہم اسی مقام پر ہوتے ہیں جس مقام پر ماہ رمضان سے پہلے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن مجید کو پڑھتے تو ضرور ہیں، لیکن صرف اور صرف ہم قرآن مجید کی عبارت کی حد تک محدود رہ جاتے ہیں، اور عبارت کی حد تک محدود رہنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے درجات ہیں. خداوند عالم نے اس قرآن کو جو انسان کے پاس بھیجا اور جو اسے نازل کیا، یہ انسان اسی لحاظ سے اگر قرآن کو پڑھے اور تلاوت کرے تو یقیناً اس کے لیے مفید ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی صرف عبارت پڑھتے ہیں اور وہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، لیکن یہ عبارت پڑھنا کمال نہیں ہے. فالعبارۃ للعوام، عبارت پڑھنا یہ عوام کا کام ہے، اور ہمیں چاہیے عوامی سطح سے بلند ہو کے خواص میں داخل ہو. جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ ہم کو عام لوگوں میں نہ شمار کیا جائے، ہمیں خاص لوگوں میں شمار کیا جائے. اور اگر کسی کو عام لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے تو وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. ایک دعوت کی جائے، دعوت میں اگر کچھ لوگوں کو بلایا جائے اور کچھ لوگوں کو نہ بلایا جائے تو فوراً لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہی کہہ کے کہ ان کے خاص لوگ تھے ان کو بلا لیا، ہم ان کے خواص میں نہیں تھے لہٰذا ہم کو نہیں بلایا. یہ خاص و عام کی بحث ہمارے یہاں بہت ہے، اور اسی خاص و عام میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو عام لوگوں میں شمار کیا، ان کو خاص لوگوں میں شمار کیا، ہم کو عام لوگوں میں شمار کیا کم دیا، ان کو خاص لوگوں میں شمار کیا ان کو زیادہ دیا. یہ عام اور خاص کی ایک بحث ہمارے درمیان. لیکن جہاں وہاں انسان یہ سوچ رہا ہے اور تصور کر رہا ہے، وہاں عوام بننا پسند نہیں کر رہا ہے، اس معاملے میں یہ عوام بننا کیوں پسند کرتا ہے؟ فالعبارۃ للعوام، عبارت پڑھ لیا اس نے، سوچا ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا. عبارت پڑھ کے اس نے قرآن ختم کر لیا، اس نے سوچا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا.
کہتا ہے کہ میں نے 1 قرآن پڑھ لیا، میں نے 2 قرآن پڑھ لیا، میں نے ماہ رمضان میں 3 قرآن پڑھ لیا، انسان فخر کرتا ہے۔ فخر یہ نہیں ہے کہ عبارت پڑھ کے 1 قرآن اور 2 قرآن پڑھ لیا، فخر یہ ہے کہ 1 آیت پڑھی اور اس کو ہم نے اپنے وجود کے اندر اتار لیا، ہم نے اپنے اس کو زندگی میں عملی جامہ پہنایا، یہ کمال ہے، نہ کہ ہم نے عبارت پڑھ کے پورا قرآن ختم کر لیا۔ واقعاً آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، لیکن انسان اسی طریقے سے زندگی گزار لیتا ہے اور قرآن نہیں پڑھنا جانتا۔ دوسری زبانوں کے لیے آج ہمارے گھروں میں کتنا زور دیا جاتا ہے، آج ایک انگلش کو لے لیجئے، کتنا زور دیا جاتا ہے۔ گھروں میں اپنے انگلش کا ماحول بناتے ہیں، جبکہ گھروں میں قرآن کا ماحول ہونا چاہیے، قرآنی ماحول ہمارے گھر کا ہونا چاہیے۔ انگلش کا ماحول بنا کے ہم خوش ہوتے ہیں، انگلش پہ زور دیں گے، انگلش میں بچوں سے باتیں کریں گے، انگلش میں بچوں سے گفتگو کریں گے تاکہ شروع سے ان کی انگلش امپروو ہو۔ عربی ایسا نہیں کر سکتے، جو اپنی زبان ہے، جو فطری زبان ہے، جو انسانی زبان ہے۔ اگر یہ انسان کی فطرت کے لحاظ سے نہ ہوتا تو قرآن مجید عربی میں خداوند عالم نہ نازل کرتا۔ انسان کی فطرت میں عربی رچی اور بسی ہے، لیکن یہ انسان عربی کے اوپر زور نہیں دیتا، دوسری زبانوں کے اوپر زور دیتا ہے۔ جب تک انسان کم سے کم عربی زبان نہیں پڑھے گا، عبارت کی حد تک نہیں آئے گا، پھر دوسری چیز وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، دوسرے معاملات میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ امام نے فرمایا فالعبارۃ للعوام، عبارت پڑھنا عوام کا کام ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں فالاشارۃ للخواص، اشارے، علامتیں، کنایے، یہ سب خواص کا کام ہے۔ جب انسان عبارت پڑھ لیتا ہے تب ایک منزل پھر اور آگے بڑھتا ہے، تب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، کیا مطالبہ کر رہی ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے، تب انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان عبارت ہی میں الجھا رہ جائے یا عبارت ہی نہ پڑھنے پائے، وہ اس مقام تک کیسے پہنچے گا کہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، کہاں لے جانا چاہتی ہے، کس مقام پر پہنچانا چاہتی ہے؟ انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو عبارت پڑھنا یہ عوام کا کام ہے، ہمیں اس سطح سے بلند ہونا چاہیے، معنی اور مفاہیم پر غور کرنا چاہیے۔ جو خواص، ہمیں خواص کی فہرست میں داخل ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اس فہرست میں نہیں داخل ہوں گے تب تک ہماری زندگی میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہماری زبان میں۔ آپ اندازہ کریں قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن کے نورانی تعلیمات ہوتے ہوئے آج انسان اندھیرے میں، ظلمات میں ہاتھ پیر مار رہا ہے، اپنے گھر کو تو روشن بنائے ہوئے ہے، لیکن زندگی اس کی کتنی تاریک ہے، زندگی میں اس کے کتنا اندھیرا ہے۔ گھر اس کا روشن ہے، گھر اس کا نورانی ہے، گھر میں چاروں طرف اس کی سفیدی ہے، لیکن قرآن جیسی عظیم کتاب انسان اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی میں تاریکی ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک قدم آگے نہیں چل سکتا، چلے تو کس طریقے سے چلے، اس لیے اس کو معلوم نہیں کہاں جائے، کیسے جائے، کس طریقے سے زندگی گزارے، اس کی زندگی میں اندھیرا ہے۔ جو کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے۔ قرآن کا یوں دیکھیں ہم کتنا احترام کرتے ہیں قرآن کا، ظاہری قرآن کی ہم عزت کرتے ہیں، ظاہری قرآن کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، گر جائیں تو گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً مولانا کے پاس جائیں گے، مولوی کے پاس جائیں گے، ہم سے قرآن گر گیا، بے ادبی ہو گئی، کیا کفارہ ہونا چاہیے، کیا دینا چاہیے کہ ہمارے اوپر کسی طرح کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے۔ یہ قرآن اگر گر جاتا ہے انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہی انسان قرآن کی آیتوں کو، نہ جانے کتنی آیتوں کو پامال کر رہا ہے، نہ جانے کتنی آیتوں کو پس پش ڈال رہا ہے،
نہ جانے کتنی آیتوں کو روند رہا ہے، کسی آیت کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان وہاں نہیں سوچتا کہ ہم نے کیا کوتاہی کی، کیا کمی کی، قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے عبارت سے اشارت کی طرف، ہماری زندگی میں کبھی بھی بہار نہیں آ سکتا، ہماری زندگی میں کبھی بھی بہار کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کو جب آپ قرآن کی طرح پڑھیں گے تبھی جا کے کہ آپ کسی مقام اور کسی منزل تک پہنچیں گے، تبھی آپ بدلیں گے، آپ کا سماج بدلے گا، آپ کا معاشرہ بدلے گا، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا فاش گوئیم آنچ در دل مضمر است، میں بالکل صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں جو میرے دل میں پوشیدہ ہے، جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے، میں بالکل صاف صاف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کتابی نیز چیزی دیگر است، قرآن مجید یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے، اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی آدمی کی تحریر کی ہوئی نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، چیزیں دیگر است، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ چون کہ در جان رفت جان دیگر شود، یہ کتاب جب روح میں اترتی ہے انسان کے تو انسان کی روح بدل جاتی ہے۔ جان چون دیگر شد جہان دیگر شود، اور جب روح بدل جاتی ہے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ جب انسان کی روح بدل جاتی ہے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ دنیا کب بدلتی ہے؟ یہ روح کب بدلتی ہے؟ یہ عبارت پڑھنے سے نہیں بدلتی، یہ چند سوروں پڑھنے کی وجہ سے نہیں بدلتی، یہ دنیا اس وقت بدلتی ہے، روح اس وقت بدلتی ہے، سماج اور معاشرہ اس وقت پر بدلتا ہے جب انسان اس قرآن میں غوطہ لگاتا ہے، جب اس قرآن میں اترتا ہے، جب معنی اور مفاہیم کے اوپر غور کرتا ہے، جب معنی اور مفاہیم کے اوپر تدبر اور تفکر کرتا ہے، تب جا کے وہ خود اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنے سماج اور معاشرے کو بدلتا ہے، تب جا کے اس کی زندگی میں بہار آتی ہے۔ اگر واقعاً ہم اپنی زندگی میں بہار لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے سماج اور معاشرے میں بہار لانا چاہتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کی صرف عبارت تک محدود نہ رہیں، ہم آگے بڑھیں، قرآن کے مفاہیم پر غور کریں، قرآن کے معنی پر غور کریں، تاکہ معنی اور مفاہیم ہماری زندگی میں تبدیلیاں پیدا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔